اور چوتھا بڑا حق قرآن پاک کا، قرآن پاک کے اوپر عمل کرنا۔ آپ نے پڑھ لیا، ایمان آپ لے آئے، اس کے بعد آپ تلاوت بھی کرتے ہیں، آپ قرآن پاک کو سمجھتے بھی ہیں، اب ہے قرآن پاک کے اوپر عمل کرنا۔ سمجھنے میں کوشش کرے گا تو عمل میں آئے گا۔ اس چیز کو سمجھیں، یہ جو ترتیب ہے نا قرآن پاک کے حقوق کی، ایمان ہی نہیں ہوگا تو پھر تلاوت کیا کرے گا؟ جب تلاوت ہی نہیں کرے گا تو سمجھے گا کیا؟ جب سمجھے گا ہی نہیں پھر عمل کیا کرے گا؟ اور جب عمل خود نہیں کرے گا تو دوسروں تک پہنچائے گا کیسے؟ یہ تہ بتہ ہے، یہ قرآن پاک کے حقوق اوپر نیچے ہیں۔ اگر ایمان آ گیا تو پھر تلاوت ہے، اگر تلاوت زندگی میں آ گئی تو پھر اس کو سمجھنا ہے، اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو پھر اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ انسان، حدیث شریف میں آتا ہے، ہر انسان تم میں سے نگران ہے اور اس کو اس کی رعیت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ہم میں سے ہر ایک نگران ہے اپنے گھر کا۔ جب ہم قرآن پاک سے دور ہوں گے، قرآن پاک کی تلاوت ہی نہیں کریں گے، سمجھیں گے نہیں، عمل نہیں کریں گے، تو کیا گھر والوں سے، بچوں سے ہم کروا لیں گے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ جب ان سے نہیں کروائیں گے تو کل قیامت کے دن اپنا تو الگ سے بوجھ ہوگا، کل قیامت کے دن گھر والوں کے بارے میں کیا جواب دیں گے؟ اور قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اگر آپ کہتے ہیں جی ناظرہ بھی نہیں آتا، اردو بھی نہیں آتی، سرے سے پڑھا بھی نہیں ہے، پھر بھی یہ آپ کی بات حجت نہیں ہے۔ یہ بات کہہ کے آپ جان چھڑا نہیں سکتے، کیونکہ آج کل الحمدللہ وہ وقت گزر گیا ہے۔ ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ تراویح سنانے کے لیے حافظ ڈھونڈتے تھے، ملتا کوئی نہیں تھا۔ آج حافظ اتنے ہیں کہ بیٹھک کے اوپر بھی سنا رہے ہیں، محلے کے اوپر بھی سنا رہے ہیں، مسجد کے اوپر بھی سنا رہے ہیں، مسجد کے سین میں بھی سنا رہے ہیں، مسجد کی چھت کے اوپر بھی سنا رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کو سمجھانے والے بھی بہت ہیں۔ قرآن پاک کے درس ہوتے ہیں ہمارے دائیں بائیں، یہاں بھی الحمدللہ اتوار کو ہوتا ہے۔ وہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہم اپنی حاضری کو کتنے فیصد کوشش کرتے ہیں کہ یقینی بنائیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ آتے ہیں؟ اور کیا بعض ہم آتے ہیں اور اپنی اولادوں کو نہیں لے کے آتے؟ کیا قرآن پاک صرف ہماری ضرورت ہے؟ کیا ہماری اولاد نے ایمان قبول نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا؟ جب پڑھا ہے تو کیا قرآن پاک کے اوپر عمل کرنا، اسے سمجھنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ جب ہے تو ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کا درس جہاں کہیں بھی ہو آپ آئیں۔ ایک المیہ ہے نا، ایک سوچ ہے۔ المیہ یہ ہے، کئی بار میں عرض کر چکا ہوں، ان چیزوں سے جب تک ہم جان نہیں چھڑائیں گے، نہ صرف کفار کے ہاتھوں ہم مار کھائیں گے بلکہ خود آپس میں بھی بکھرے رہیں گے، اور دنیا کی ذلت بھی مقدر بنے گی اور آخرت کا بھی بنے گی۔ المیہ کیا ہے؟ درس بھی ہوتا ہے جی، مولوی صاحب بھی آتے ہیں درس دیتے ہیں، لیکن وہ ہماری جماعت کے نہیں ہیں۔ مجھے بتاؤ، مولوی صاحب بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی قرآن پاک کی تعلیم آپ کو دے رہے ہیں، وہ بھی قرآن پاک کا درس دے رہے ہیں، اور آپ بھی مسلمان ہیں۔ جتنا مولوی صاحب کا قرآن پاک ہے، قرآن پاک کے اوپر ان کا حق ہے، اتنا آپ کے رب کی طرف سے آپ کے لیے بھی یہ قرآن پاک ہے۔ پھر تفریق کیسی؟ یہ شیطانی چالیں ہیں۔ ہاں، تحفظات ہیں، اختلافات ہیں علماء میں، آپ آئیں، بیٹھیں، آپ دین کو سمجھیں، آپ سوال کر لیں۔ میں نے نہیں سنا آج تک کسی نے کسی مولوی سے، کسی عوام نے کوئی سوال کیا۔ یہ تو سنا ہے کہ حکمران کے سامنے کوئی کھڑا ہوا ہو، سوال کیا ہو، اس کی گردن اڑا دی گئی، اس کی زندگی جیل میں گزری۔ لیکن میں نے 14 صدیاں پہلے چلے جائیں، وہاں سے لے کر آج تک یہ کہیں بھی نہیں پڑھا کہ کسی مسئلہ پوچھنے والے سے، کسی مفتی سے، کسی عالم سے، کسی عوام نے کوئی سوال کیا ہو دین کے بارے میں اور اس کی گردن اڑا دی گئی ہو۔ کہیں نہیں سنا ہم نے، نہ پڑھا، نہ ایسا ہے۔ آپ آئیں، آپ سوال کریں، آپ کے تحفظات ہیں، دور کریں گے۔ آپ دور کوئی تحفظات نہیں کر سکتا، آپ آگے بڑھیں، آپ اپنی مرضی کا بندہ لے آئیں، لیکن قرآن پاک سے دور نہ جائیں۔ آپ کیوں جاتے ہیں قرآن پاک سے دور؟ اس لیے قرآن پاک کو سمجھنا، یہ سوچ جب ہمارے مائنڈ میں آتی ہے، ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ یہ فلاں جماعت کا ہے، وہ فلاں جماعت کا ہے، میں فلاں جماعت کا ہوں، یہ تفریق، یہ ہمیں دین سے دور کرنے کی بنیادی وجہ ہے۔ ایک بندہ ہے یار، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر میرے محلے میں
میرے پڑوس میں درس قرآن کی محفل کسی نے لگا دی ہے، یقین مانو پورے محلے میں مانوں یا نہ مانوں، رب نے اسے مان لیا ہے، رب نے اسے اپنا بنا لیا ہے کہ سارا گاؤں میرے قرآن پاک سے دوری اختیار کر رہا ہے، لیکن ایک ہے کہ میری قرآن پاک کی محفل لگا کے بیٹھا ہے۔ تو اس لیے میرے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے آئیں قرآن پاک کو سیکھیں۔ قرآن پاک کے اوپر جب سیکھیں گے ہی نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ اس لیے قرآن پاک کے اوپر عمل کرنا یہ قرآن پاک کا چوتھا بڑا حق ہے۔